تین مسئلے بیان کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کچھ عورتوں نے یا لڑکیوں نے اپنے بالوں کو پیچھے سے باندھے ہوئے ہیں، اس کی غسل جنابت کا کیا حکم ہے؟ ایک دوسرا مسئلہ عورت نے جماع کے فوراً بعد اس کو حیض آیا، اس عورت پہ غسل لازمی ہے یا نہیں؟ تو تیسرا مرد کے بالوں کا کیا حکم ہے؟ مرد کے سر کے بال اور داڑھی کے بال، داڑھی اس کا گنی ہے، اس کی جڑ تک پانی پہنچانا لازمی ہے یا صرف اوپر تک کرنا لازمی ہے؟ یہ تینوں غسل کے مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے اگر عورت نے لڑکی نے اپنے بالوں کو پیچھے سے باندھا ہوا ہے، جیسے پہلے زمانے میں عورتیں باندھ رہے تھے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچائے، اس کو نہ کھولے۔ کھولنا ضروری نہیں ہے لیکن ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر آج کی زمانے کی طرح ہے، پیچھے سے اس نے تھوڑا سا کلپ لگایا ہوا ہے، بالوں کو اکٹھا کر دیا، پیچھے کلپ لگایا ہوا ہے، ویسے بال کھلے رہتے ہیں، تو اس عورت اور لڑکی پہ لازمی ہے کہ غسل کرتے وقت اپنے بالوں کو، سر کو کھول دے، ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچائے اور اپنے بالوں کو تر کر دے۔ یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح مرد کا بھی مسئلہ ہے، مرد کے داڑھی گنی ہے یا گنی نہیں ہے، اس کے ہر بال کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے، سر کے بھی ہر کے بال تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ مرد کی بھی عورت کی بھی دونوں مسائل بیان کر دیے۔ تیسرا مسئلہ کہ اگر عورت نے جماع کے فوراً بعد اس کو حیض آیا غسل کرنے سے پہلے، تو کیا یہ غسل اس پہ فرض ہے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے جب اس کو حیض آیا تو وہ ناپاک ہو گئی، جب ناپاک ہو گئی پھر اگر غسل بھی کر لے، حیض اس پہ آ رہا ہے تو وہ اسی طرح ناپاک رہتی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ پھر غسل فرض نہیں ہوتا ہے، بس وہ حیض آیا، حیض کی انتظار کر لے، جب اس کا حیض ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد اپنا غسل کر لے، اپنے آپ کو پاک کر دے، اپنے نماز شروع کر دے۔ حیض کے دوران وہ غسل جنابت والی غسل وہ ضروری نہیں ہے اس پہ۔ آخر میں گزارش کرتے چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے افضل افزائی ہو جائے۔